دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم اور انتہائی توجہ طلب ہے۔ تو میری آج خاص گزارش ہے آپ سے کہ کسی سکون دہ جگہ پر بیٹھ کر اس کو توجہ کے ساتھ پورا سنیے، انشاءاللہ جو ہے کافی مفید ہوگا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جس طرح سے ہم نے پریویس سیشنز میں بات کی تھی کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق انبیاء کا ہے، پھر اس کے انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے بعد صحابہ اور اہل بیت کا، اور اس کے بعد جو جن کا حق بنتا ہے، جن کو ڈسکس کرنے کا حق بنتا ہے پریارٹی میں، تو وہ ہیں ہمارے والدین۔ تو آج ہماری بات ہوگی والدین کے جو فرائض ہیں اور اولاد کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر۔ پھر اس سے بعد میں ہم بات کریں گے کہ اولاد کے جو فرائض ہیں والدین کے لیے۔ تو ابھی ہم جس چیز سے آج شروع کر رہے ہیں وہ ہوں گے والدین کے فرائض اور اولاد کے حقوق و آداب۔ تو اولاد کا عطا ہونا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اور اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بھرپور طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شروع میں ہی یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جو بھی امانت ہمیں دنیا میں ملی ہے، خاص طور پہ جو یہ امانت ہے اولاد کی امانت، یہ اس کے بارے میں ہمارے سے خاص سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو والدین اور بچے کے سرپرستوں کے فرائض اور اولاد کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں آج ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے جو ہے کان میں اذان دی جائے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کانوں میں اور کانوں کے ذریعے اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی آواز پہنچائی جائے، دین کا پیغام پہنچایا جائے، اور اسے جو ہے توحید اور ایمان کے نور سے اس کو منور کر دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے پیدائش کے وقت نومولود مسلمان بچے کے داہنے کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت پڑھنے کی جو ہے ہمیں ترغیب دی ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ ام الصبیان کی بیماری اور شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی تحنیک کرنا، بچے کے لیے تحنیک اور دعائے مغفرت، دعائے برکت، مطلب بچے کی تحنیک اور دعائے برکت کا مانگنا اور کھجور یا ایسی کوئی اور میٹھی چیز چبا کر بچے کو تالو پر مل دینے کا عمل کو تحنیک کہتے ہیں، مطلب جس کو ہم اپنے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ گھٹی دینا۔ تو اس کو کسی میٹھی چیز سے، جیسے کھجور ہو گئی یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو گئی، اس کے تالو پر لگانا، اس کو ہم تحنیک کہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر یہ کی جائے۔ اب یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لوگ بچوں کو لے کے آیا کرتے تھے اور آپ خیر و برکت کی ان کے لیے دعا فرماتے اور تحنیک فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو ہے تو یہ ایک مبارک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو بھی جو ہے اپنایا جائے۔
اور اگر جیسے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تھے تو ہم کسی متقی پرہیزگار شخص کے پاس لے کر جا سکتے ہیں جو اس کو گٹی دے تاکہ وہ بھی خیر و برکت کے لیے دعا کریں اور اسی طرح سے اس کی تحنیک بھی فرمائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے کہ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کا 7ویں دن عقیقہ کرنا، بچے کے سر مڑنے کے وقت بچے کی خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ تو یہ 7ویں دن کا ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو قربانی کی جاتی ہے اگر استطاعت ہو تو اگر لڑکی ہوئی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری، اور اگر لڑکا ہوا ہے تو اس کے لیے 2 بکرا یا 2 بکری جو ہے قربانی کرنے چاہیے۔ اور اگر استطاعت نہ ہو تو جس قدر آسانی سے صدقہ کر سکیں کر دیں۔ اور اس طرح سے یہ ہے کہ عقیقہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استحباب ہے۔ تو اس کو یہ ہے کہ اس کو فرض یا واجب کے درجے میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اگر حیثیت رکھتے ہیں تو لازمی کریں قربانی وغیرہ، نہیں تو جتنا صدقہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر کی جو چیز ہے کہ 7ویں دن نومولود بچے کے سر کے وہ بال جو ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوا تھا صاف کروا دیں، بال کٹوانا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، لہٰذا بچے کی طرف سے قربانی کرو اور اس کا سر صاف کرو۔ تو یہ چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ بچے کا جو ہے کوشش کی جائے کہ 7ویں دن جو ہے اس کے بال صاف کیے جائیں۔ اور اسی طرح سے نیز بہتر یہ ہے کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرنا۔ اب یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقہ میں 1 بکری کی قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس کا سر صاف کرو اور بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وزن کیا تو وہ 1 درہم برابر یا اس سے بھی کچھ کم تھے۔ تو اس طرح سے سر کے بال کاٹنا اور ان کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی ہمیں سنت ملتی ہے۔ اور ایون حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے پیدائش کے موقع پر ہمیں یہ سنت ملتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے 5ویں نمبر پر تو ایک بات میں اور عرض کر دوں، اور حضرت امام حسن کی پیدائش کے دنوں میں حضرت فاطمہ الزہرا اور بلکہ بعض علماء اس کے بارے میں یہ روایت بھی کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے دنوں میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ قربانی کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی قربانی کی تو اپنی طرف سے کر دی، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی وہ صدقہ کر دیں تاکہ ان کی طرف سے بھی کچھ شکرانہ صدقے کی شکل میں اللہ کے حضور پہنچے۔ یعنی اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف شکرانہ پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے شکر کا یہ ایک انداز ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اس طرح سے بھی ایک روایت میں ملتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے بچے کا اچھا نام رکھنا۔ اب یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن آداب سے آراستہ کرے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا برے نام ہوتے یا دیکھتے کہ برا نام ہے تو اس کو بدل دیتے، برے ناموں کو بدل دیتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم کو تمہارے اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہٰذا تم اپنے اچھے نام رکھو۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ آج کل اس کے بارے میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلا دوں کہ آج کل لوگوں نے اپنے شوق کے لحاظ سے یا کچھ مغربی تاثر لے کے موویز وغیرہ میں دیکھ کے، ڈراماز میں دیکھ کے ان کو بھی اپنے کچھ شارٹ نام رکھنے کی عادت ہو گئی ہوتی ہے، یا عجیب عجیب سے نام رکھ لیتے ہیں۔ کسی کا نام جو ہے عبداللہ ہے تو اس نے اپنا نام صرف پرنس رکھا ہوا ہے، دوست بھی پرنس بلا رہے ہیں، یا کسی نے کچھ غلط سے نام رکھے ہوئے ہیں، شیدہ رکھا ہوا ہے، اس طرح سے۔ تو وہ جو پیارے پیارے نام ہیں ان کی بجائے لوگ پسند کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ان کا ایسے عجیب سا کچھ نام ہو، یا انگریزوں سے مماثلت کرتا ہوا کچھ انگریزی سا نام ہو، اپنے نام کے آگے انہوں نے لگایا ہوتا ہے۔ تو جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اپنے پیارے نام رکھو،
کہ تمہیں انہی ناموں سے قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام سے اور تمہارے والد کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا۔ تو ہمارے اتنے پیارے پیارے نام ہمیں صحابہ کے ملتے ہیں، مسلمانوں میں اتنا پیارا یہ رواج ہے، تو اس کا خیال کیا جائے۔ کیا ہم جو ہے اس طرح کے ہمیں ان سے تاثر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اتنے پیارے پیارے نام ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبید، اتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جو چیز ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی صحت اور ان کی حفاظت کا خیال کریں۔ مطلب ان کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ہے اور ان کی صحت کا خیال کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے، کہ ان کی خوراک اچھی ہو، وہ غلط چیزیں انٹیک نہ کر رہے ہوں، اور اسی طرح سے ان کی حفاظت وغیرہ کا انتظام کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے، اور ان کی حلال پرورش کرنا، حلال اور پاک مال سے ان کی پرورش کرنا، تو یہ بھی والدین کے ذمہ ہے کہ ان کو حرام نہ کھلایا جائے، کیونکہ حرام کے انسانی نیچرلزم پر بھی بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، کہ جو حلال سے پلتے ہیں ان کی زندگی میں ایک روحانیت ہوتی ہے، اسی طرح سے حرام کے مال میں بالکل برکت نہیں ہوتی اور عجیب اثرات ہوتے ہیں اس کی زندگی پہ۔ تو بچوں کی پرورش حلال اور پاکیزہ مال سے کی جائے۔ 7ویں نمبر پر جو چیز ہے، لڑکے کا ختنہ پیدائش کے 7ویں دن بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہ کیا جائے تو 7 سال کی عمر کے اندر اندر ضروری ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو 8ویں نمبر پہ جو چیز ہے جو انتہائی اہم ہے، اور تھوڑی تفصیلاً اس پہ بات ہوگی، کہ دینی تربیت اور حسن ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کا نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنی رعیت یعنی اور ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا، لہٰذا امام یعنی سربراہ مملکت و حکومت جو لوگوں کا نگہبان ہے، اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی، اور مرد جو اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ عورت جو اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اس کو ان کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی، اور غلام مرد جو اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس کو مال کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ لہٰذا آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنی رعایت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ والدین سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کے حق ادا کیے یا نہیں، بیوی سے خاوند کے حق کے بارے میں، خاوند سے بیوی کے حق کے بارے میں، غلام سے اپنے مالک کے حق کے بارے میں، اس کے مال کی جس چیز کے حوالے کی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بچوں کی دینی تربیت اور ان کو ادب و احترام سکھانا، یہ سب کچھ ہماری عین ذمہ داری ہے۔ تو اب اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیلاً بات ہو جائے کہ دینی تربیت اور حسن ادب کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے۔ تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کو اللہ کا نام سکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ تو اکثر اس طرح سے بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اللہ سکھاؤ، جب وہ بولنے لگ جائے تو پھر اس کو پوری ترتیب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ، تاکہ پہلی چیز جو اس کی زبان سے ادا ہو وہ اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کی توحید ہو۔ تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے کہ بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیا جائے، بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیا جائے۔ اب آج کا یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ تھوڑی اس میں پوائنٹس ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جن پہ جو ہے عمل کرنا ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، اور جو ہے عین حق بھی ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو کوشش کیجیے گا آج کے یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ کافی ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو کوئی بات بھول نہ جائے اور آپ اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کر سکیں۔ تو یہ ہے کہ بچوں کو ڈرایا نہ جائے، اور خاص طور پہ ان کی کم عمر میں ان کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے، کیونکہ یہ اثرات پھر پوری زندگی رہتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کا پورا عمر بچوں کے دماغ پہ سایہ رہتا ہے، اور ایسے بچے اکثر دنیا میں پھر بڑے بڑے کام کرنے سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ان کے دل میں ایک ڈر بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان کے دماغ کو جو ہے سٹریس دے دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے ایک ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں ڈرا دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کی سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا بڑا خاص دھیان رکھا جائے۔ اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کی جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو کچھ سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے جب 10 سال کے ہو جائیں
تو ان کی جو ہے بستر بھی الگ کر دیے جائیں، 10 سال کے ہونے کے بعد بچوں کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ یہ ہمیں ابو داؤد سے اور مشکات شریف سے یہ جو ہے حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ تو اس میں ایک بڑی خاص چیز ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر سے نماز کی عادت ڈالی جائے، تاکہ وہ کچھ ہی عمر کے بعد آٹو پائلٹ پہ آ جائیں کہ نماز تو چھوڑنی ہی نہیں ہے نا۔ جب شروع سے اس چیز کی ٹریننگ ملے گی تو میں آپ کو اپنی مثال دوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جتنی توفیق دی ہوئی ہے، اس میں میرے والد گرامی کا، میرے گھر والوں کا اس میں بڑا حصہ ہے، کیونکہ شروع عمر سے ہمیں اس چیز پہ ٹرین کیا گیا اور بتایا گیا، والد ساتھ لے کر جا رہے ہیں، گھر میں ماحول بنا ہوا ہے، گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس چیز کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی پر۔ آپ کے دل میں ایک اہمیت بیٹھتی ہے کہ سب کام چھوڑ کے سارے گھر والے نماز کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور جو کچھ مسجد جا رہے ہیں، کچھ گھر پڑھ رہے ہیں، عورتیں گھر پڑھ رہی ہیں، تو بچوں کو اس سے ایک ٹریننگ ملتی ہے اور ان کے ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس چیز کو تو نہیں چھوڑنا۔ وہ شروع سے ہی ان کے لیے زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے کہ اولاد کو دینی تعلیم اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ اب آج کل جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ حلال مال اور پاکیزہ مال ضرور بچوں کے لیے محنت کر کے لانا چاہیے، ان کے پیٹ پالنے کا دھیان کرنا چاہیے، لیکن آج کل کے اکثر والدین کیا کرتے ہیں کہ ان کی پوری توجہ پیٹ پالنے پہ ہو جاتی ہے، پورا دن گھر سے باہر ہیں، ہر وقت ان کی توجہ، ہر وقت ان کی محنت صرف کمائی کی طرف ہے، تاکہ بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ لگژریز کریٹ کر سکیں، ان کو گاڑیاں دے سکیں، ان کو سکولز اچھے سے اچھے میں بھیج سکیں اور ان پہ خرچہ کر سکیں، ان کو کھانے میں اچھی سے اچھی چیز دی جائے، لیکن میل وائل وہ ان کی تربیت کرنا بھول جاتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالنا بھول جاتے ہیں، جو کہ انتہائی کرٹیکل چیز ہے۔ شاید میرے خیال میں یہ زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ حلال کما رہے ہیں، تھوڑا کما رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر تربیت نہ ہوئی تو ایک پوری زندگی جو ہے، اور ہو سکتا ہے آگے ان سے چلنے والی آگے نسلیں بھی خراب ہوں، کیونکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، دینی لحاظ سے ان کو دماغ کو نہیں بنایا گیا۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی گھر والوں کو، جہنم کی آگ سے، کہ تم پر خود بھی بچنا ہے اور یہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، خاص طور پہ اپنے بچوں کو۔ وہ ہو سکتا ہے ابھی ان کی ایسی عمر چل رہی ہو کہ وہ کچھ غلط چیز میں آ گئے ہیں، تو آپ نے ان کو دھیان کرنا ہے، شروع سے ان کی ٹریننگ کرنی ہے اور ان کو یہ رستہ دکھانا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی پا کر جنت میں جا سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائیں اور شریعت کے مطابق ان کی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید بن العاص سے روایت ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت، یعنی اچھی تعلیم و تربیت اور اچھی ان کو اخلاق وغیرہ سکھانے سے بہتر نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب سے اچھا جو باپ کا اولاد کے لیے تحفہ ہے وہ ان کے اچھے ادب سکھانا اور ان کو اچھی ان کی سیرت بنانا، یہ اولاد کے لیے اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی والدین ہیں، اگر ظاہری بات ہے آپ لوگ بہت محبت کرتے ہوں گے اپنے بچوں سے، تو اگر آپ ان کو بہترین ترین تحفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا تحفہ دیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنے بیٹے کو شرعی اور دینی ادب کی ایک بات سکھانا ایسے ایک سا غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے، یعنی ایک اچھی کوانٹٹی میں خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے یہ چیز بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی خیر کی چیز سکھاؤ، یعنی آپ تربیت کر رہے ہو، آپ کا حق بھی پورا ہو رہا ہے، آپ حق بھی ادا کر رہے ہیں اور آپ کو بے حساب آپ کو ثواب بھی ملتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 قسم کے اعمال اس کے ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز ہے، اگر آپ ایسی اولاد جو ہے تیار کر کے گئے ہیں، ایسی اولاد آپ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں جو نیک ہے، صالح ہے، جس پہ آپ نے محنت کی ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جتنی ان کی عمر ہوگی اور آگے ان کی نسلیں چل رہی ہیں، آپ کو ان کا ثواب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے ان کے ذہنوں میں دین کی جو ہے بات ڈالی تھی، ان کی جو ہے تربیت کی تھی۔ اسی طرح سے فرمایا کہ 5ویں نمبر کی یہ چیز ہے کہ بچوں کی
بچوں کے عیب لوگوں کے سامنے نہ بتائے جائیں، ان کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے، بلکہ کوئی بہتر طریقہ اپنایا جائے ان کے غلطیوں کو سدھارنے کا، لوگوں کے سامنے ان کی غلطیاں بتا کر ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، تاکہ بچوں کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور اسی طرح سے بچوں کو ہر بے جا ضد پوری نہ کریں، کہ بچوں کی ہر بے جا ضد پوری نہ کریں، کہ اگر انہوں نے کسی بھی بات پہ ضد کرنی شروع کر دیا تو آپ اس کی بات مان جائیں۔ تو یہ ان کی، بلکہ ایک چیز ان کی یہ ضد کی عادت، ان کی اگر کسی بات پہ وہ ضد کرتے ہیں تو وہ عادت آہستہ آہستہ کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ اگر وہ ضد شروع کر دیں تو ان کی ہر بات مان نہ لیں، بلکہ ایک مناسب سختی سے یا پیار سے ان کو جو ہے ان کی یہ ضد کی عادت ختم کی جائے۔ اور اسی طرح سے چھٹے نمبر پہ یہ بات ہے کہ اولاد پہ شفقت محبت ضرور کی جائے، ہر وقت کی جائے، لیکن ایک لمٹ میں، تاکہ آپ کا ایک جو ہے بچوں کے ذہن میں آپ کا ایک رعب اور ایک خوف بہرحال رہنا چاہیے، نہیں تو وہ آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان کے ذہن میں ایک دبدبا ضرور ہو آپ کا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ ویسے ہی ہوں، آپ نہ ہوں تب بھی ویسے ہی ہوں۔ تو والدین کے ہونے کا ایک دبدبا ہونا چاہیے اولاد پر۔ اور اسی طرح سے جو ہے آگے 7ویں نمبر پر ہم چیز دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اچھے اور پاکیزہ جذبات بچوں کے اندر ابھاریے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت سے متعارف کرائیں ہیں، ان کی محبت ان کے اندر پیدا کیجئے، ان سے آپ ان کا تعارف کرائیے، اور جو ہے ان کے دل میں ایسے جذبات پیدا کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایک بات اس میں یہ دیکھ لی جائے کہ بچے ہمیں والدین کو اتنا سنتے نہیں ہیں جتنا دیکھتے ہیں، تو ہم نے ان کے سامنے رول ماڈل بن کے آنا ہے۔ اکثر باتیں کرنا سمجھانا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو بچوں کے لیے آپ پریکٹیکل رول ماڈل بنیں۔ اسی طرح سے ایک بات کا بڑا خاص خیال رکھا جائے کہ بچوں کے سامنے گالی گلوچ نہ کریں، کچھ غیر اخلاقی حرکتیں نہ کریں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ بچوں نے تو یہی سمجھنا ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے، اور وہ پھر آگے کہیں گے کہ شاید دس از نارمل، وی کین آلسو ڈو دیٹ۔ تو اس میں ہے کہ بچوں کے سامنے کوئی بھی جھوٹ نہ بولا جائے، گالی گلوچ نہ کی جائے، بخل کا رویہ نہ کیا جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، اور ان کو انعام وغیرہ دیتے رہنے چاہیے، گفٹس لا کے دیتے رہنے چاہیے، تاکہ ایک محبت بھی بنی رہے اور وہ خوش بھی رہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بات اس میں جو ہے اب کچھ بات میں جو سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے لڑکیوں اور بچیوں کی اچھی پرورش کا ثواب کیا ہے، کیونکہ اکثر پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اب جو ہے دین اسلام کے آنے کے بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی بہتر ہو گیا کہ لڑکیوں کی پیدائش پر لوگوں کو اب اتنا جو ہے پہلے جس طرح سے جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا، اور کچھ دفنا دیتے تھے ان کو، تو اسلام نے آ کر یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ سیٹ کیا، عورت کو ایک مقام دیا، بچیوں کو ایک مقام دیا، ان کو ایک عزت دی۔ اور جو ان کی پرورش کرتے ہیں والدین، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں دینی تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم و شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کر دیا، یعنی وہ بڑی ہو جائیں یا بیاہ دی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جس نے 3 لڑکیوں یا بچیوں کی پرورش کی، ان کو دینی تعلیم دی، ان کو اخلاق سکھائے، رحم و شفقت سے پالا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر 2 ہی ہوں، تو آپ نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی اجر ہے، اور یہی اجر ہے۔ اسی طرح سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچ جائیں، اور وہ شخص تو فرمایا کہ وہ شخص اور میں قیامت کے دن 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ انگلیاں ساتھ کر کے دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو پھر جو ہے اللہ قیامت کے دن ایسا شخص میرے اتنا قریب ہوگا۔ اور یہی انگلیاں قریب کر کے آپ نے یتیم کی کفالت کرنے کے بارے میں بھی فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر یہ کہتا ہے کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، اور لڑکی کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے یہ کمزور جان ہے اور ایک کمزور جان سے پیدا کی ہوئی ہے،
جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل رہے گی۔ تو یہ صرف ایک بیٹی کے لیے جو ہے اس کے پیدا ہونے سے گھر میں اس کے پالنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں برابری کا سلوک کیا جائے۔ کسی پر، لڑکے کو لڑکی پر، یا بہن بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو یا کسی ایک بچے کو خاص جو ہے فوقیت نہ دی جائے ہر وقت، کہ باقیوں کو فیل ہو کہ یہ اس کو زیادہ درجہ ملتا ہے ہر چیز میں، والد محترم اس کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں، اس کو گفٹ دیتے ہیں، تو یہ چیز کا خاص دھیان رکھا جائے، کیونکہ یہ چیز بے انصافی میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب جو ہے نعمت کے طور پہ دی ہیں، تو اگر آپ کسی ایک کے ساتھ زیادہ اکرام، شفقت اور محبت کرتے رہیں گے، اگر آپ کو ویسے ہی ایک کی طرف میلان زیادہ ہے تو یہ معذوری ہے، لیکن سلوک و برتاؤ اور لین دین میں ہمیشہ انصاف کریں، پوری کوشش کریں کہ سب کو ایک جیسا دیا جائے۔ تو اب بے انصافی سے اکثر ہوتا کیا ہے کہ باقی بچوں میں ہو سکتا ہے احساس کمتری اور مایوسی اور آخرکار بغاوت پیدا کر سکتی ہے یہ چیز۔ اسی طرح سے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میرے والد نے مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ غلام میں نے اس کو ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا، یعنی اس کو دے دیا کہ اس کے کام کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باقی بچوں کو بھی دیا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر تم باقی سب کو دے رہے ہو تو اس کو دو، نہیں تو اس کو بھی نہ دو۔ تو اس چیز کا جو ہے یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ بڑی سخت تلقین کی جاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواباً یہ پڑھ کے سنایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرو۔ اب یہ ہے کہ کیا ہمیشہ ہی بچوں کو برابر ہی سلوک کیا جائے گا؟ کیا کوئی ایسی ایکسیپشنل کیس ہے کہ کسی کو زیادہ توجہ یا کچھ زیادہ شفقت دی جائے یا کچھ زیادہ اس کو دیکھا جائے؟ تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے، یا فار ایگزامپل اس میں کوئی معذوری ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو باقیوں میں نہیں ہے، کوئی تھوڑا بہت زیادہ انٹروورٹ ہے، یا کوئی ایسی اس میں چیز ہے کہ کوئی کام وہ نہیں کر سکتا، تو اس میں اس کی جو ہے نا اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کو زیادہ تھوڑا ریگارڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی باقیوں سے تھوڑا کم ہے اور وہ اپنے آپ کو ظاہری بات ہے تھوڑا پریشان سمجھتا ہوگا، مایوس سمجھتا ہوگا۔ تو ایسے حالات میں زیادہ کسی ایک کو توجہ دینا اور اس پہ کرنا تو وہ انشاءاللہ جائز ہوگا۔ اور اسی طرح سے پانچویں اور سب سے اہم ترین میجر پوائنٹ کہ اولاد کا نکاح اور شادی کا بندوبست وقت سے کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، 3 باتوں کے کرنے میں دیر نہ کرنا، ایک نماز ادا کرنے میں جب کہ اس کا مستحب وقت ہو جائے، دوسرا نماز جنازہ میں جب وہ حاضر اور تیار ہو جائے، اور تیسرے بے خاوند عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا یعنی عورت کا ہم پلہ و برابر مل جائے۔ یعنی شادی کو بلوغت کے بعد بالکل بھی دیر نہ کی جائے، جلد از جلد اچھا رشتہ ڈھونڈ کے شادی کر دی جائے۔ اور اسی طرح سے وقت پر شادی نہ کرنے کے بارے میں وعید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر لڑکا یا لڑکی ہو جائے تو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک آداب سکھائے، جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر وہ بالغ ہو جائے اور اس کا باپ اس کا نکاح نہ کرے اور قادر ہو اس پر اور پھر بھی اس کا نکاح نہ کرے اور اس کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے بچہ، تو اس کے گناہ کا ذمہ اس کے والد کو جائے گا۔ تو باپ جو ہے اس کے گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کو اس وقت سے پہلے ہی ان کی شادی کر دی جائے کہ وہ کسی اپنی شہوات کی وجہ سے یا جو نیچرل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈالی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شادی کا طریقہ بتایا اور نکاح کا طریقہ بتایا، تو اتنی دیر نہ کی جائے کہ وہ کسی غلط کام میں جو ہے انوالو ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے شادیوں کو جلد از جلد کیا جائے، یہ بات تو ہو گئی، اچھا رشتہ ڈھونڈ لیں اور جلدی کی جائے۔ اور اسی طرح سے یہ فرمایا کہ بچوں کی شادیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ آج کل شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے اس کی وجہ سے کرنا مشکل ہو گیا، رشتے مل بھی جاتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، لیکن خرچے وغیرہ کی وجہ سے اور جہیز کی پریشانیوں کی وجہ سے شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں۔
تو یہ معاشرے کا جو آپ بلائنڈ فالوور بن رہے ہیں، تو اگر اس میں آپ کی اولاد کچھ غلط کام میں لگتی ہے تو گناہ والدین کے سر پہ آئے گا. بے شک ان کو سوشل پریشر ہے یا جو بھی ہے، کیونکہ اسلام نے سادہ طریقہ بتا دیا کہ یہ سادہ سا طریقہ ہے، صحابہ نے ایسے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی، تو آپ ایسے کر لیں. اس کو اتنا آسان بنایا جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے جمعے کی طرح آسان ہو جائے. جیسے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں انسان، اتنا اس کو آسان کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو برائیوں سے بچا کر نیک اور صالح تعلقات میں جوڑا جا سکے. تو اس طرح سے میں اب صرف خلاصہ عرض کر دوں کہ آج ہم نے کیا کیا بات کی ہے کہ والدین کے فرائض یہ ہیں کہ بچوں کے پیدا ہونے پر خوش ہوں اور ان کی صحبت وغیرہ کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت وغیرہ کا انتظام کریں. نمبر 2، ان کے اذان و اقامت کہیں ان کے کان میں، کسی بزرگ یا متقی شخص سے تحنیک کروائیں اور خیر و برکت کی دعا کروائیں. 7ویں دن عقیقہ کریں، اس کے سر کے بال اور میل کچیل صاف کروائیں اور بچے کا اچھا نام رکھیں. دینی تعلیم و تربیت اور حسن و ادب کا خوب خیال رکھیں. اولاد میں برابری کا سلوک کریں. حلال پاک رزق میں ان کی پرورش کریں، اور جب اولاد نکاح کے قابل ہو جائے تو ان کے نکاح کا جلد از جلد بندوبست کیا جائے. اور آخری اور اہم ترین چیز کہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، کیونکہ آپ محنت کر سکتے ہیں، دینا اللہ تعالیٰ نے. جو بھی آپ چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، آپ ان کا دینی مزاج بنانا چاہتے ہیں، ان کی دینی پرورش کرنا چاہتے ہیں، انہیں صالح اور اچھے اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی محنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو وہ کام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور بچوں کے بارے میں مانگیں، ان کی عافیت مانگیں، ان کی خیر مانگیں. تو اور اس چیز میں جو ہے یہ ہمارے سامنے کچھ جو ہے حقوق و آداب تھے. تو آج کا سیشن کچھ وقت اوپر چلا گیا کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے میں نے یہی کوشش تھی کہ اس کو جو ہے آج یہ والدین کے فرائض تک پورا کر لوں. پھر آگے انشاءاللہ جو بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کے فرائض ہیں والدین کے لیے، تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. تو کوشش کریں کہ جو ہے اس پر عمل کریں اور اس کو جو ہے توجہ سے اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے پورے ان حقوق و آداب پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا اس سب کو قبول کرے، اور جو بھی اس میں کمی پیشی ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے. سیلاب معاصی میں